اور پھر اپنا یہ اعزاز جو آج ایک تاریخ بنی ہے، مجھے اگر آپ مائنس بھی کر دیں لیکن یہ ہر اس پاکستان کی بیٹی کا اعزاز ہے، ہر اس پاکستان کی بہن کا اعزاز ہے، ہر ماں کا اعزاز ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کھڑی ہیں۔ اور امید کرتی ہوں جناب اسپیکر، دعا کرتی ہوں کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی چلتا رہے اور یہاں پر کوئی اور خاتون میری جگہ لے جب یہ ختم ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک مشکل مرحلے سے گزر کر یہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ ہیومن نیچر ہے، ایک نیچرل آؤٹ کم ہوتی ہے کہ جب آپ مشکلات سے، مصائب سے، ظلم کا نشانہ جب آپ بنتے ہیں، انتقام کا نشانہ بنتے ہیں، وکٹمائزیشن کا آپ نشانہ بنتے ہیں، تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر انتقام کا جذبہ ہوگا، آپ کے دل کے اندر بدلے کا جذبہ ہوگا، لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ میرے دل میں کسی کے لیے نہ انتقام کا کوئی جذبہ ہے، نہ بدلے کا کوئی جذبہ ہے۔ بلکہ اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے مخالفین کی، جنہوں نے مجھے ظلم کا نشانہ بنایا، انتقام کا نشانہ بنایا، میں تہہ دل سے ان کی شکر گزار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مجھے امتحانات سے، جن امتحانات سے گزر کر میں یہاں پہنچی ہوں، جس میں ڈیتھ سیلز شامل ہیں، جس میں قید تنہائی شامل ہے، جس میں بغیر کسی قصور کے کئی سال عدالت کی راہداریوں میں دھکے کھانا شامل ہے، اپنے سامنے اپنے والد کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے، والد کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا شامل ہے، اپنی ماں کا گزر جانا شامل ہے، اس میں یہ سب تکالیف کے بعد بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے مخالفین نے میرے پہ بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسی سٹرگل سے گزارا ہے، ایسی ٹریننگ سے گزارا ہے کہ جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ اور آج جہاں پہ میں کھڑی ہوں، اس میں اس سارے پروسیس کا جس سے مجھے میرے مخالفین نے گزارا ہے، اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے، تو میں دل سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں، میں یہ بھی یہاں پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک تاریخ بن رہی ہے، یہ ہر خاتون کی فتح ہے، ہر بیٹی کی فتح ہے، ہر ماں کی فتح ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت ہونا، بیٹی ہونا آپ کے خوابوں کی تعبیر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میں اس موقع پہ اپنی شفیق مرحوم والدہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے نوئنگلی اور ان نوئنگلی ایسے حالات کے لیے تیار کیا جس کا ان کو شاید نہیں اندازہ تھا کہ مجھے ان سے گزرنا پڑے گا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ فزیکلی میرے ساتھ آج موجود نہیں ہے، لیکن اسپرچولی وہ ایک مینول کی شکل میں جو وہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا گئی ہیں، اس شکل میں وہ میرے ساتھ ہر لمحہ موجود ہوتی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے مجھے تعلیم دی، جو انہوں نے مجھے ٹریننگ دی کہ مشکلات میں، وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے، اور تب مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ کہا کرتی تھی کہ زندگی آسان نہیں ہے اور آپ کو ٹف ہونا پڑے گا۔ انہوں نے سکھایا کہ مشکلات کا سامنا حوصلے سے کیسے کرتے ہیں، کس طرح مضبوطی سے مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے، کسی طرح جتنی بھی مشکلات مصائب آئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، تمیز اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ تو میں آج اپنی والدہ کو بھی اور قوم کی تمام ماؤں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔
جناب اسپیکر، میں اپنی جو درسگاہیں ہیں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں خصوصی طور پر ان کا بھی، اپنے اساتذہ کا، اپنے جو پرنسپلز تھیں، ہیڈ مسٹریسز تھیں، میں سب کا تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری جہاں میں 10 سال رہی، فرام دا پری نرسری ٹو گریڈ 10th، ان کا لاہور کالج فار ویمن، تب یونیورسٹی نہیں تھی، جہاں سے میں نے FSc کی، اور پنجاب یونیورسٹی جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا۔ میں ان سب کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، مجھے بہت فخر بھی ہے کہ آج میں اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور پنجاب کے عوام نے اور آپ سب نے مجھے بٹھایا ہے، جس کرسی پر نواز شریف صاحب جیسے ویژنری ایک ویژنری لیڈر نے اس کرسی سے بہت ترقی کی منازل طے کی، اور پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا جو شاید اور کسی کے حصے میں نہیں آیا، جس میں وہ پھر جو ایٹمی پاکستان ہے، جو اٹامک ایکسپلوژنز انہوں نے کیے، پاکستان کے دفاع کو آنے والے وقتوں کے لیے انہوں نے ناقابل تسخیر بنایا، وہ اعزاز محمد نواز شریف کے حصے میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کرسی پر وہ شخص کبھی بیٹھا تھا جس کو پاکستان کے عوام نے، اللہ تعالیٰ نے، 25 کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار وزیر اعظم بنایا۔ اور میری بہت خوش قسمتی ہے جناب اسپیکر کہ آج ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس، ان کی ہینڈ ہولڈنگ مجھے اویلیبل ہے۔ جس دن سے میری نامزدگی ہوئی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اس دن سے نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک منٹ جو ہمارا اگلے 5 سال کا پلان ہے وہ ترتیب دیا، انہوں نے میٹنگز کو لیڈ کیا، اور اتنی ویلیوبل ایڈوائس مجھے دی ہر روز کہ میں شاید اگر 100 سال بھی کام کرتی رہوں تو وہ تجربہ جو ان کا ہے ماشاءاللہ، اس کا مجھے فائدہ اٹھانے کا انہوں نے پورا موقع دیا۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے، اور میں یوتھ کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں اگر وہ مجھے سن رہے ہیں۔ یوتھ میرا بہت بڑا کنسرن بھی ہے، اور میرا بہت بڑی میری ذمہ داری بھی ہے، ان کے بارے میں بات ڈیٹیل میں ابھی کرتی ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی جہاں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے جتنے یہاں پر ینگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، وہ سب دیکھیں کہ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر، اس کرسی پر وہ شخص بھی رہا ہے جس کو پنجاب خادم اعلیٰ اور پنجاب سپیڈ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کی صلاحیتوں کا، شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی صلاحیتوں کا، ان کی کارکردگی کا، ان کی سپیڈ کا اعتراف صرف پاکستانی نہیں، صرف پنجاب کے عوام نہیں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ جس کرسی پہ آج میں بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، آپ سب نے بٹھایا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ پڑی ہے، جس میں پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں
جو غربت اور مہنگائی کی چکی میں، مشکلات کی چکی میں پس رہے ہیں،